السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ضلع جمعیت اہل حدیث جھانسی کے امیر محترم، یہاں کے ناظم، یہاں کی پوری ٹیم، تمام حاضرین اور ہماری مائیں بہنیں، پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور اپنی ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم شیخ محمد ندیم صدیقی کی جانب سے آپ تمام حضرات کے لیے دعائیہ کلمات پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ کل سے اور اب تک آپ لوگوں نے جن محبتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہے اور کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی الفاظ میں وہ ادائی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی مسرت بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے ہمارے سامنے آئے اور ایسے ایسے عمدہ سوالات کیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ بھی اچھا ہے اور دین کی طرف رغبت بھی بہت ہے۔ یہ ایک اللہ کا ایسا انعام ہے، ایسا اکرام ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نواز دے وہی اس کی عطا کو پا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی آیتیں پڑھی ہیں۔ عزیزان محترم، بڑی آنکھیں کھول دینے والی آیتیں اور بڑا گہرا پیغام رکھنے والی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ وہ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کے ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ کیوں اضافہ کر دیا؟ کیا اس کی وجہ؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور کہنے لگے کہ ہمارا رب اور ہمارا پروردگار تو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کو چھوڑ کر ہم کسی کو اپنا معبود بنا ہی نہیں سکتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسی نازیبہ بات کہہ دی تو بہت ہی بیکار بات ہوگی۔ یہ جو واقعہ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے جو نقل فرمایا ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ نے ان کے اوپر اپنی وحی نازل فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، دین کو پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت کا جو یہودی بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم اور بڑا جابر بادشاہ تھا۔ اس نے یہ اعلان کرا دیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، کہ اگر کوئی عیسیٰ پر ایمان لایا تو اس کو سزائے موت ہو جائے گی، تلواریں تیار ہیں اس کی گردن کو اڑانے کے لیے، اور ظالم حکومت اور ظالم طاقت تیار ہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے کہ خبردار تم عیسیٰ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب چاروں طرف کفر کی یلغار ہے، کفر کا لشکر برسرے پیکار ہے، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، تلوار ہے، اور سب چاہتے ہیں کہ گردنوں پر پڑے، جو اللہ کا نام لینے والا ہو اس کی گردن اتار لی جائے۔ ایسے موقع پر، ایسے خوفناک اور ایسے ڈراؤنے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ، شہر انطاکیہ کے کچھ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، جوش سے بھرے ہوئے، جذبات سے بھرے ہوئے، ایمان سے لبریز، وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جان جائے یا رہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایک اللہ، دوسرا کوئی نہیں۔ اور ان لوگوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو دیکھا کہ یہ نوجوان جوانی کی امنگ میں، اس عمر میں تو لڑکے دنیا بھر کے کھیل میں پڑتے ہیں، خرافات میں پڑتے ہیں، اپنی جوانیوں کو ضائع کرتے پھرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے پھرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے دین کی تقدس، اس کے حرمت، اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کوئی لاگ لپٹی بات نہیں، دو دو چار کی طرح بالکل صاف بات کہہ دی، وقت کے بادشاہ سے کہہ دیا، حاکم سے کہہ دیا، اور کہنے لگے لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تم ہماری گردن مارنا چاہتے ہو تو گردن اتار لو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تمہارے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے پاس وسائل ہیں، تمہارے پاس فوجیں ہیں، تمہارے پاس لشکر ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نے نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر زدناہم ہدا، ہم نے ہدایت میں اضافہ کر دیا، ہم نے ان کو سربلند کر دیا، لوگوں کے درمیان سربلند کر دیا۔ اور کیسے سربلند کیا؟ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ وہ نوجوان چلے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا۔ بڑے قرآن پاک کے نقطے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہت پیارے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، وہ نوجوان ساتھ میں چلے اور نوجوانوں کے ساتھ میں کتا بھی چلا۔ کتا تو ناپاک جانور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اگلا دن ہوا، اللہ کے رسول انتظار فرما رہے ہیں، جو وقت دیا گیا تھا اس وقت پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، اور جبریل نہیں آئے۔
جب اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل تم نے تو مجھ سے آنے کے لیے کہا تھا کل، پھر اس وعدے کو تم نے وفا کیوں نہ کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول میں آیا تھا، میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہونے کے لیے آپ کے دروازے پر حاضر ہوا تھا، لیکن آپ کے گھر میں آپ کی جو تخت ہے اس کے نیچے ایک کتا تھا۔ وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ فِي الْبَيْتِ التَّصْوِيرُ أَوِ الْكَلْبُ، ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو یا سورہ تصویر ہو، ہم کسی ایسے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے فرشتے اس جگہ داخل نہیں ہو رہے ہیں جہاں پر وہ کتا پلا ہوا ہے، اور آج کل تو لوگ اپنے بیڈ روم کے اندر کتا لاتے ہیں، کچن کے اندر کتا لا رہے ہیں، گودیوں میں لے کر کھلا رہے ہیں، کپڑوں کے اوپر اس کی رال وہی جا رہی ہے، ایک عجیب تماشا ہو گیا ہے۔ آپ کتا پالنا چاہتے ہیں پالیے، حفاظت کے لیے پالیے، گھر کے باہر پالیے، دروازے کے باہر پالیے یا باہر کے پورشن میں پالیے، لیکن یہ کیا کہ وہ کچن کے اندر بھی آ رہا ہے، بیڈ روم کے اندر بھی آ رہا ہے، ڈرائنگ روم کے اندر بھی آ رہا ہے، گود میں بھی بیٹھا جا رہا ہے، ایک عجیب تماشا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتا جو نجس العین ہے، ناپاک ہے، وہ ان 7 لوگوں کے ساتھ میں یہ ہو گیا، جتنے بھی ان کی تعداد بیان کی گئی ہے لا اختلاف روایت، ان کے ساتھ میں ہو گیا وہ۔ ان لوگوں نے اسے بھگانا چاہا، چل بھاگ، مگر وہ کتا نہیں بھاگا، اور یہ لوگ ایک پہاڑ پر چڑھے، اور پہاڑ کے اندر ایک غار تھا جسے کہف کہتے ہیں، اس غار کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ اب غار کے اندر جب وہ داخل ہو گئے تو یہ کتا اس دروازے پر بیٹھ گیا اپنے بازو کو پھیلا کے، جیسے کتے عام طور سے بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب قرآن پاک کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں پر نیند طاری کر دی اور وہ سوتے رہے، مسلسل 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتہ نہیں، 300 سال تک وہ سوتے رہے، 300 سال تک وہ سوتے رہے نوجوان۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ ذرا دیکھو تو، جو میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو میرے لیے دعوت کے میدان میں ڈٹ کر آ جاتا ہے، جس کی باتیں میرے لیے، اٹھنا میرے لیے، بیٹھنا میرے لیے، جس کی فکریں میرے لیے، تو پھر میں اسے کیا انعام دیتا ہوں۔ آخرت کا انعام تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر اللہ نے یہ انعام دیا۔ 300 سال میں حالات بدل گئے، بادشاہ بدل گیا، حکومتیں تبدیل ہو گئی، اور وہاں پر عیسائیت ایسی پھیلی کہ بادشاہ نے، جو بہت بعد میں آنے والے بادشاہ، اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب پورا شہر مسلمان، سب اللہ کی پرستش کرنے والے، بتوں سے دور رہنے والے۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو غار میں سو رہے تھے 300 سال کے بعد، اب انہوں نے آنکھیں کھولی، اللہ نے ان کو ان کی نیند دور کر دی، جسم ان کا سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم انہیں تبدیل کر رہے تھے، کروٹیں ہم دلا رہے تھے۔ ان کا وہ جو کتا تھا اس کی بھی ہم نے حفاظت کی، وہ کتا بھی جگا اور بیدار ہوا ان لوگوں کے ساتھ میں۔ اور اس کے بعد جب یہ اٹھ کر بیٹھے تو انگڑائیاں لینے لگے اور کہنے لگے کہ تم لوگ کتنا سوئے ہوگے۔ لوگوں نے کہا آپس میں کہ لگتا ہے کہ ہم لوگ 2-3 گھنٹے کے لیے سو گئے ہیں اور اب ہماری تھکان اتر گئی ہے۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ بازار سے کچھ کھانا لے آؤ، اب بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا کھایا جائے۔ اب ایک نوجوان کمبل کو اوڑھ کے چپ کے دھیرے دھیرے گلیوں میں چلا۔ اب راستے بدلے ہوئے، نقشہ بدلا ہوا، سڑکیں بدلی ہوئی،
وہ نان بائی کی دکان پر پہنچتا ہے اور روٹی اور سالن جو ہوتا ہے وہ لیتا ہے، پیک کراتا ہے، اور اس کے بعد اپنی جیب سے پیسہ نکالتا ہے، اور پیسہ نکال کے جو نان بائی کو دیکھتا ہے تو سکہ دیکھ کر چونک اٹھتا ہے کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ، کیا اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، کوئی دفینہ ہاتھ آ گیا ہے؟ وہ بات کرنے لگا کہ ارے ارے تم کہاں سے پا گئے یہ سکہ؟ اور اب جو بات بڑھی تو لوگ اکٹھا ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکہ تو ابھی ہم لے کر گئے ہیں، ابھی یہ سکہ ہم لے کر گئے ہیں، اور اب اس کے انکار کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اب ایک دم سے پولیس آ جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں وہاں پر، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں ہمارے خاندان کے ایک پردادا وہ تھے جو کہیں چلے گئے تھے اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پولیس آ کر پکڑ لیتی ہے کہ بتاؤ ذرا تم کون ہو، اور ان کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے جاتی ہے، اور وہاں پر بھی وہ نوجوان پورے زور سے کہتا ہے کہ سنو اے بادشاہ، ہم تم سے خوف نہیں کھاتے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اپنے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ہم ان پر ایمان لائے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا کہنے بھائی، عیسیٰ پر تو میں بھی ایمان لایا ہوں، یہ سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب ان پر ایمان لانے والے ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تب انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ بادشاہ اپنے وزیروں کو لے کر وہاں پر پہنچا اور ان لوگوں سے باہر نکلنے کو کہا، ان کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا کہ کیا کہنے، آپ وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ، آپ جو کہیں وہ ہم آپ کو دے دیں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں سونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی اور وہ دوبارہ سو گئے۔ 300 سال کے بعد بیدار کر کے اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ دکھا دیا کہ اللہ جس کی حفاظت کرنے پر آتا ہے اسے اس طرح سے سلا دیتا ہے کہ کیڑے مکوڑے بھی اسے کاٹ نہیں سکتے، اس کا بدن گل نہیں سکتا، ریت اور گرد اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی۔ ارے اس کو تو جانے دو جو ساتھ میں اس کا کتا ہے، ہم اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ میں ہو گیا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ذرا دیکھیے ان نوجوانوں کا معاملہ، اللہ رب العزت نے نوجوانوں کو کیا مقام عطا فرمایا، اور نوجوانوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایسا زمانہ ہوتا ہے نوجوانی کا کہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں نوجوان، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ نوجوان اگر بگڑ جائیں تو پوری قوم بگڑ گئی، اور نوجوان اگر نیک اور صالح ہو جائیں تو پوری قوم نیک اور صالح۔ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بچے ہوں یا بچیاں، ہماری بچیاں ہوں یا ہمارے بچے، جو بھی نوجوان ہیں، اللہ رب العزت کو یہ جوانی بہت پسند ہے، اور یہی آزمائش ہے، ایسی آزمائش کہ کیا کہہ دیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور کفار مکہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اٹھیں گے پوری طاقت لے کر، اور یہ مدینے کے مسلمان ان سب کو ختم کر دیں گے۔ وہ اٹھتے ہیں اور قبیلوں سے مدد حاصل کر لی جنگ احد کے لیے۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہائے کیسی ہے یہ قوم جو اپنے نبی سے لڑنے کے لیے ہتھیار نکال کے آتی ہے، نبی کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اے صحابی،
فجر سے پہلے، فجر کی نماز میں آنے سے پہلے تم مدینے میں منادی کرو، آواز لگاؤ اور لوگوں سے کہو کہ اسلامی لشکر چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ تم سب کے سب نکل پڑو، انفروا خفافا وثقالا، نکل پڑو اللہ کے راستے میں، آؤ ان کفار کا اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکل کر آؤ۔ اب وہ منادی صحابی ہیں جو وہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں، اے لوگوں، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، احد کے میدان میں چلنا ہے اور کفار سے جنگ کرنی ہے، ان کا لشکر ہمارے اوپر آنا ہی چاہتا ہے اور ہم کو مٹانے کی اس نے قسمیں کھا رکھی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی، جو اپنی بیوی سے ملے اور ناپاک تھے، اچانک کانوں میں آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے، سارے مسلمان نکل پڑے۔ وہ کڑیل نوجوان، وہ باکا سجیلا نوجوان، اس نے کہا اللہ کے رسول نے بلایا ہے، تلوار ٹنگی ہوئی تھی، تلوار اٹھائی، گھر سے باہر نکلنے لگا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ارے رکو تو صحیح، غسل تو کرتے جاؤ۔ حنظلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کے حکم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے، میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے میرا قدم نکلنے سے پہلے میری روح نکل جائے، تب میں کیا کروں گا۔ وہ نکل پڑے، میدان احد میں گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب سنیے اللہ کا انعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ حنظلہ ہے، اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے کہ اس حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی آواز بلند ہوئی کہ چلو اللہ کے لیے، یہ باکا سجیلا نوجوان جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور نکل پڑا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لہذا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اسے غسل دو۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو حنظلہ کی پیشانی کے قطروں سے پانی کے قطرے ٹپ 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 گر رہے تھے۔ یہ اللہ کا انعام ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ انعام ہے اللہ کا۔ نوجوانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تاکید کرو، اس کے بستر کو الگ کر دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو، اسے مارو۔ یہ تربیت کہاں سے ہوتی؟ یہ تربیت گھر سے ہو رہی ہے۔ جب آدمی کے گھر کے اندر دینداری موجود ہوتی ہے تو بچہ بھی نیک ہوتا ہے۔ بچہ کیا ہے؟ وہ تو کاپی کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو جیسا دیکھتا ہے بچہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے، میری اماں نماز نہیں پڑھتی، میری پھپھی نماز نہیں پڑھتی، میری چاچی نماز نہیں پڑھتی، ممانی نماز نہیں پڑھتی، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں کوئی نماز کی پرواہ نہیں، اذان ہو رہی ہے اور یہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کسی پر کوئی اثر نہیں، تو پھر بچہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔
اور جب بچہ یہ دیکھے کہ آپ نماز کے لیے بے چین ہیں، نماز کے لیے آپ کے اندر ایک تڑپ ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے سب دوڑ پاتے ہیں نماز کے لیے، کیا بڑے کیا بوڑھے کیا چھوٹے سب، تو پھر یہ بچہ نیک ہوگا، یہ بچہ صالح ہوگا اور اچھا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے ہیں، جن کو اللہ نے باپ بنا دیا، ذمہ داری دے دی کہ آپ باپ ہیں، یہ ماں ہیں، ماں اور باپ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اپنے آپ پر خود قابو نہیں، زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر غیبت ہو رہی ہے، گانے کے چرچے ہو رہے ہیں، فلم کی باتیں ہو رہی ہیں، عجیب دنیا داری، ہر وقت دنیا کا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ کی توحید کا ذکر، اللہ کے نبی کی رسالت کا ذکر، اللہ کے فرشتوں کا ذکر، قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، قبر کا ذکر، وہ ہے ہی نہیں، تو اس دماغ کے اندر کیا جائے گا؟ یہ بچے جو تربیت حاصل کریں گے وہ کہاں سے لیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا باپ ذرا ذرا سی بات پر ماں کے ساتھ گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، ان پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، مار رہا ہے، تو ذرا سا سیکھے کہ بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں، لیکن کبھی آپ نے میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا، کبھی آپ نے ڈانٹا بھی نہیں۔ اگر میں نے کچھ غلطی کی تو میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر، میرے گدی کو پکڑ کر میرے سامنے کیا اور مجھے اچھی طریقے سے سمجھا دیا۔ کتنے بہترین معلم تھے، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، اور میں تو بچہ تھا، نوجوان لڑکا، میں باہر نکلا، ہماری عمر کے بچے کھیل رہے تھے، میں بھی اسی کھیل میں لگ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، وہ آئے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، اور جب نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انس کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی گدی پکڑی اور کہنے لگے کہ میں نے تم سے کوئی کام کہا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھول گیا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اب چلے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں جو لوگ، برا نہ مانیے گا، ہمارے ہاں جو باپ ہیں، جو ماں ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ ایک باپ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ اپنے گھر کی اپنی سلطنت میں آ گیا۔ ابھی باہر اچھی طرح سے تھا اور گھر کے اندر داخل ہوا تو گردن اکڑ گئی، ہاؤ بھاؤ بدل گئے، لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب بچے ڈر کے مارے چھپے جا رہے ہیں، بیوی سہمی جا رہی ہے، بہنیں بیچاری کنارے بیٹھی جا رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، بڑا رواب ہے میرا۔ یہ رواب نہیں ہے آپ کا، یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کو قصہ سناتے ہیں۔ حدیث کے اندر وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جو کہانی سنائی ہے، کہانی، وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ میں کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اگر کوئی دیکھتا تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ سید المرسلین ہے، تمام نبیوں کا سردار میرے گھر کے اندر آیا ہے۔ وہ گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی بکری کا دودھ خود دو رہے ہیں، کھانا پکانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اپنا بستر خود جھاڑ رہے ہیں،
اپنے کپڑے خود دھلے لے رہے ہیں، ہر کام میں میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں،